ذرا تصور کرے ایک ایسے مونسٹر جو ہوا میں اڑے ہیلی کاپٹر کو بھی تباہ کر سکتا ہو۔ آج ہم ایک ایسے جائنٹ سنیک کی بات کریں گے جسے نہ گولیاں مار سکتی اور نہ ہی ہم۔ کہانی ایک سنسان جزیرے سے شروع ہوتی ہے۔ اوپر سے دیکھنے پر یہ جگہ بہت خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس کے گھنے جنگل ایک خوفناک راز چھپائے ہوئے ہیں۔ بڑی فوجی ٹرک اور ہیلی کاپٹر جنگل کے اندر حرکت کر رہے ہیں۔ یہ قافلہ ایک لڑکی لین اور اس کے 2 اسسٹنٹ کو ایک ہائی ٹیک خفیہ مرکز تک لے جا رہا ہے۔ جب ٹرک کچی سڑک پر آگے بڑھتے ہے تو ایک چھوٹا سا سام ٹرک کے ٹائر تلے آ کر کچلا جاتا ہے۔ یہ ایک معمولی سا حادثہ لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ٹرک آگے بڑھتا ہے وہ مردہ سانپ اچانک ہلنے لگتا ہے اور دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ منظر ظاہر کرتا ہے کہ جزیرے پہ کچھ بہت عجیب اور غیر فطری ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں، ایک بہت بڑا خفیہ ریسرچ سینٹر، جہاں سائنسدان سانپوں پر خطرناک جینیاتی تجربات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیبارٹری کے اندر ماحول بہت تناؤ کا شکار ہے۔ اس کا اسسٹنٹ گھبرا کر بتاتا ہے کہ اس کا تازہ ترین تجربہ ایک بار پھر ناکام ہو گیا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ اب انہیں یہ سب بند کرنا چاہیے۔ اگر یہ غیر قانونی تحقیق جاری رہی تو باہر کی دنیا کو شک ہو جائے گا اور پورا منصوبہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن مرکزی سائنسدان ڈاکٹر کیو اپنی ضد پر ہے کہ وہ ہر حال میں یہ منصوبہ مکمل کرے گا۔ وہ اس قدر جنون میں مبتلا ہے کہ نتائج کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اس کا کہنا ہے کہ اب رکنے کا مطلب ہے کروڑوں ڈالرز کا نقصان۔ اسی وجہ سے وہ یہ تحقیق بند نہیں کرتا۔ لیب کے اندر کا منظر ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ سائنسدان ہزاروں چھوٹے جینیاتی طور پر بدلے گئے سانپوں کو بڑے بڑے ڈبوں میں ایک گہرے گڑھے میں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لین ایک بہت بڑے شیشے کے چیمبر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس چیمبر کے اندر اس کے تحقیق کا سب سے خوفناک نتیجہ موجود ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ مونسٹر کیوں بنایا اور پھر اس کے جینز استعمال کر دوسرے سانپ بھی اتنے ہی طاقتور بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لین کو احساس ہو جاتا ہے کہ سب کچھ قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ وہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ کرتی ہے اور اپنی ٹیم کو تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے اور تمام ثبوت مٹانے کا حکم دیتی ہے۔ وہ فوجیوں کو باہر دفن ہزاروں سانپوں کو جلانے اور لیب تباہ کرنے کا بھی حکم دیتی ہے۔ ڈاکٹر آخر موقع کی بھیک مانگتا ہے، لیکن لین انکار کر دیتی ہے۔ وہ ایک بٹن دباتی ہے جسے سانپ کے اندر زہر کیمیکل داخل کر دیا جاتا ہے، لیکن زہر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ درد اور غصے سے چیختا ہے۔ اس کی چیخ اتنی بلند ہوتی ہے کہ لیب کے باہر موجود تمام سانپ اسے سن لیتے ہیں اور اپنے سردار کی پکار پر رد عمل کرتے ہیں۔ تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ جائنٹ سانپ اپنے شیشے کے پنجرے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ خوفزدہ لین ایمرجنسی سسٹم چالو کرتی ہے تاکہ شیشے کے اندر ہی اسے زندہ جلا دیا جائے۔ شعلے پورے چیمبر میں پھیل جاتے ہیں، لیکن یہ مونسٹر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آگ بھی اسے نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ اس دوران باہر چھوٹے سانپ گڑھوں سے نکل آتے ہیں اور فوجیوں اور سائنسدانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ خوفناک قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ جب لین حالات کو بگڑتا دیکھتی ہے تو وہ اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگتی ہے، جبکہ فوجی پیچھے سے ڈاکٹر کو گولی مار دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا راز فاش نہ کر سکے۔ لیکن جو جائنٹ سانپ مونسٹر بنایا جا چکا تھا اب وہ قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ فوجی بم اور گولیاں استعمال کرتے ہیں مگر وہ مرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ آخر کا جائنٹ سانپ شیشے سے باہر نکل آتا ہے اور فوجیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو پورا نگل رہا ہوتا ہے۔ لین خوشی خوشی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاتی ہے اور اپنے اسسٹنٹ کو گندگی صاف کرنے کا حکم دیتی ہے۔ پھر وہ اپنی جان بچا کر فرار ہو جاتی ہے اور بیچارے اسسٹنٹ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، جو باقی فوجیوں کو واپس مرکز تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سانپوں کی ایک فوج ان کا راستہ روک لیتی ہے۔ فضا میں جائنٹ سانپ چھلانگ لگا کر ایک اور ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیتا ہے۔ زمین پر پھنسے اسسٹنٹ کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اس مونسٹر سے نہیں لڑ سکتے اور وہ جان بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ ایک فوجی ٹرک کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جائنٹ سانپ اسے بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور ٹرک پہاڑ سے نیچے گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ 2 اسسٹنٹس جنگل میں اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ان پر حملہ کرتا ہے اور ایک لڑکے کو شدید زخمی کر دیتا ہے۔ اس کا ساتھی ایک لڑکا اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر سانپ کی آنکھ میں چاقو گھونپ دیتا ہے۔ درد سے سانپ لڑکی کو اچھال دیتا ہے۔ لڑکی وہیں آخری سانس لیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ لڑکا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسے سوگ منانے کا بھی وقت نہیں ملتا کیونکہ سانپ واپس آ کر اسے بھی مار دیتا ہے۔ اسی دوران 2 فوجی دریا کی طرف بھاگتے ہیں اور کشتی کے ذریعے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جائنٹ سانپ پانی میں بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور انہیں بھی نگل جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہی وقت میں وہ مونسٹر پورے جزیرے کو خاموش کر دیتا ہے۔ کئی سال بعد کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اب ہم ایک لگژری کروز شپ پر ہوتے ہیں۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ لوگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں، موسیقی چل رہی ہوتی ہے، سب خوش ہوتے ہیں۔ انہی مسافروں میں ہمارا ہیرو یان بھی ہوتا ہے۔ یان ہوشیار، مضبوط اور ذہین نظر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی خفیہ طور پر اس کی تصویریں لے رہا ہے۔ یان اسے پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ہماری تصویریں کیوں لے رہے ہو؟ لی بتاتی ہے کہ وہ ایک میگزین کے لیے کام کرتی ہے، لیکن یان کو شک ہو جاتا ہے اور اس کا کیمرہ چھپ کر ساری
تصویریں وہ اس کا کیمرہ چھین کر ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تب ڈی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو. یان حیران ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے جہاز پر عجیب لرزش محسوس ہوتی ہے. ہزاروں سام جہاز کے دیواروں پر چڑھتے اور پورے جہاز میں پھیل جاتے ہیں. پارٹی چیخوں پکار میں بدل جاتی ہے. یان فوراً خطرہ بانپ لیتا ہے. لی کو پکڑ کر بھاگتا ہے. راستے میں وہ ایک عملے کے رکن سے پوچھنے ہی والا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر اس سے پہلے ہی وہ جوائنٹ سام اندھیرے سے نکل کر اسے نکل لیتا ہے. یہ وہی مونسٹر ہوتا ہے جو جزیرے پر تھا. سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں لیکن یان اور لی ہوشیاری دکھاتے ہیں. وہ جتنے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ہر طرف وہی سانپ ہوتے ہیں جو کبھی جزیرے کے گڑھے میں پھینکے گئے تھے. یان ایک کلہاڑی اٹھا کر سانپ کو مارتا ہوا آگے بڑھتا ہے. وہ ایک کیبن میں پہنچتے ہیں جہاں ایک امیر آدمی VIP کمرے میں بند ہوتا ہے اور باہر لوگ اس کے دروازہ کھولنے کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتا. فوراً اس کی خود غرضی کی سزا ملتی ہے. چھوٹے سانپ ہوا کی نالیوں سے اس کی کمرے میں داخل ہو کر اسے کاٹ لیتے ہیں. باہر کھڑے لوگ صرف اس کی چیخیں سن سکتے ہیں. یان سب کو لے کر انجان روم کی طرف بھاگتا ہے جہاں ایک بڑا شخص اپنی پوتی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یان اس کی بھی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. یہاں یان ایک اور بات نوٹ کرتا ہے. یہ سانپ دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی سن سکتے ہیں. وہ صرف قدموں کی آواز سن کر حملہ کرتے ہیں. یان سب کو مکمل خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے. سب مشینوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. سانس تک روک لیتے ہیں. اسی وقت مونسٹر سانپ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور حرکت سننے کی کوشش کرتا ہے. جہاں کوئی حرکت نہیں ہو تو وہ جانے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک ایک لڑکی کا فون بج اٹھتا ہے اور سانپ غصے سے اسی آواز کی طرف لپکتا ہے. جان بچاتے ہوئے لوگ اوپر کے منظر کی طرف بھاگتے ہیں اور ایک بڑے صنعتی فریزر میں داخل ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ اندر جاتے ہیں باری دروازہ بند ہو جاتا ہے. سانپ باہر سے زور سے دروازے پر ٹکراتا ہے اور اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دھات کے دروازے کو کاٹ بھی لیتا ہے مگر دروازہ نہیں ٹوٹتا اور وقتی طور پر سب کی جان بچ جاتی ہے. باہر سب کچھ خاموش لگنے لگتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سانپ چلا گیا لیکن اندر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. سردی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے اور اگر وہ زیادہ دیر وہاں رہتے تو وہ سب جم کر مر سکتے تھے. وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا کرے. اسی وقت یان دیکھتا ہے کہ گرو کی ایک لڑکی کو سانپ نے کاٹ رکھا ہے. اس کے پاس کوئی دوا نہیں ہوتی اور اگر بر وقت علاج نہ ملے تو وہ مر جائے گی. وہ فرسٹ ایڈ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں. یان جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتے. وہ ایک خطرناک منصوبہ بناتا ہے کہ وہ باہر جا کر سانپ کی توجہ ہٹائے گا تاکہ باقی لوگ بھاگ سکے. اچانک اس کا دوست جو اسے روک لیتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پائے زخمی لڑکی خود ہی دروازہ کھول کر باہر بھاگ جاتی ہے اور باقی لوگوں کو نکلنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ لڑکا جانتا تھا کہ وہ ویسے بھی مرنے ہی والا ہے اس لیے اس نے سب کی جان بچانے کے لیے اپنی قربانی دی. جیسے ہی سب باہر نکلتے ہیں وہ سانپ کو فریزر میں لے جا کر دروازہ بند کر دیتا ہے. دے گئے یان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ غصے سے بھر جاتا ہے. باقی بچے لوگ کپتان کے کیبن کی طرف جاتے ہیں. وہاں پہنچ کر انہیں کپتان مڑتا ملتا ہے اور جہاز کا رخ ہوا ہوتا ہے. جہاز کو ہر حال میں چلانا ضروری ہوتا ہے. لی کہتی ہے مجھے سے چلانا آتا ہے. جیسے ہی وہ جہاز اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے. باہر سے دکھایا جاتا ہے کہ تجربات سے بنا مونسٹر سانپ پانی سے باہر نکل آیا ہے. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورا جہاز اس کے قبضے میں آ جاتا ہے. وہ جہاز کے گرد لپٹ جاتا ہے اور اسے اپنے بڑے منہ سے ڈیک پر حملہ کر دیتا ہے. یان اور زو سے روکنے کے لیے باہر نکلتے ہیں لیکن مونسٹر حد سے زیادہ بڑا اور خطرناک ہوتا ہے. یان سمجھ جاتا ہے کہ جہاز بچنے والا نہیں. وہ زو کو حکم دیتا ہے کہ سب کو لائف بوٹس میں بٹھا دے. سب لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں. اسی دوران یان اپنی جان خطرے میں ڈال کر پورے جہاز پر انجن چھڑک دیتا ہے. وہ جہاز کو آگ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے. ادھر لی اور باقی سب لوگ لائف بوٹس میں بیٹھ کر سمندر میں چلے جاتے ہیں اور یان کا انتظار کرتے ہیں. اچانک ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے. جہاز آگ کی لپٹ میں آ جاتا ہے اور سب کی میز ٹوٹ جاتی ہے لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یان پانی سے باہر آ رہا ہے. آخری لمحے وہ کشتی تک پہنچ جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. اگلی صبح اس کی کشتی ایک جزیرے کے ساحل تک پہنچ جاتی ہے. یان کو ہوش آتا ہے. وہ سب کی مدد کرتا ہے اور وہ جزیرے میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں بھی ان کی مشکلات ختم نہیں ہوتی. خوف دوبارہ لوٹ آتا ہے. وہ ایک مونسٹر سے بچ نکلے تھے مگر یہاں سینکڑوں مونسٹر موجود ہوتے ہیں. ایک لڑکی کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکراتا ہے اور زمین زور سے کانپنے لگتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ پتھر نہیں بلکہ انسانوں کو کھانے والا خوفناک مونسٹر تھے. وہ زمین سے باہر نکل آتے ہیں اور ایک لڑکی کو نکل لیتے ہیں. جلد ہی سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مونسٹر اندھے ہوتے ہیں مگر خون کی خوشبو سے جاگ جاتے ہیں. زخمی لڑکی کی بو نے سب کو جگا دیا. یان یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ مونسٹر آواز بھی سن سکتے ہیں اس لیے وہ سب کچھ آہستہ چلنے کا حکم دیتا ہے. وہ جنگل میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک سپلائی کیمپ تک پہنچتے ہیں جو کسی فوجی کیمپ جیسا ہوتا ہے. وہاں انہیں ہتھیار اور بم ملتے ہیں جنہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے اٹھا لیتے ہیں. وہاں ایک واقی ٹاکی بھی ملتا ہے مگر مدد کے لیے کال کرنے پر کوئی سگنل نہیں آتا. وہ مجبوراً آگے بڑھتے ہیں اور اسی دوران ایک جوائنٹ مکڑی سامنے آ جاتی ہے جو ایک آدمی کو ڈنگ مار کر پورا نکل لیتی ہے. سب لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں. وہ اسے روکنے کے لیے بم اور گولیاں
استعمال کرتے ہیں مگر مونسٹر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ آخرکار وہ ایک خفیہ عمارت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اندر جا کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ریسرچ سینٹر ہے جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ یہ ہر طرف اندھیرا اور گرد و غبار ہوتا ہے، دیواروں پر سانپوں کی تصویریں اور زمین پر سائنسدانوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ اچانک لیب کی لائٹ جل اٹھتی ہے اور یان حیران ہو جاتا ہے۔ یان کو معلوم نہیں ہوتا کہ لائٹ کس نے آن کی۔ اسے شک ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ سب لوگ آرام کرنے اور سونے کا فیصلہ کرتے ہیں مگر ایک آدمی چپکے سے گھومتا رہتا ہے۔ وہ ایک پوسٹر ہٹا کر ایک خفیہ ڈائری نکالتا ہے جس سے ایک بڑا راز کھلتا ہے۔ وہ آدمی دراصل ڈاکٹر کیو ہوتا ہے۔ وہ مرا نہیں ہوتا بلکہ مرنے کا ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے اور اسی نے سب کو اس جہاز کے ذریعے یہاں لایا تھا۔ اسی نے جہاز کے پائلٹ کو قتل کیا تھا تاکہ جہاز یہاں آ کر تباہ ہو جائے۔ وہ سانپ کو مارنے نہیں بلکہ واپس لینے آیا تھا کیونکہ یہ وہی ایک مونسٹر کا خالق تھا۔ اسی دوران یان ایک غار نما جگہ میں جاتا ہے جہاں وہی جوائنٹ سانپ موجود ہوتا ہے جو جہاز کی آگ سے بھی بچ نکلا تھا۔ سانپ یان کو پہچان لیتا ہے اور بدلہ لینے کے لیے اس پر حملہ کرتا ہے۔ یان کے دوست زو اس کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ یان کو بچایا جا سکے۔ یان بچ نکلتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ زو جوائنٹ سانپ کے ساتھ اندر ہی پھنس جاتا ہے۔ یان دروازہ پیٹ کر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا دوست مر گیا ہے۔ اسی وقت لی یان کو سنبھالتی ہے اور اچانک واکی ٹاکی سے آواز آتی ہے۔ ریسکیو ٹیم نے رابطہ کر لیا ہوتا ہے اور بتایا ہوتا ہے کہ اگلی صبح پہنچ جائے گی۔ سب خوش ہو جاتے ہیں مگر یان کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ بدلے کی آگ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ مونسٹر زندہ ہے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ وہ مونسٹر کو مارنے کا منصوبہ بناتا ہے اور ہم سب کو کام سونپتا ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر کیو اپنی اصل حقیقت دکھاتا ہے۔ جب یان سے اکیلا پا کر حملہ کرتا ہے تو ڈاکٹر کیو سانپ کو بچانے کے لیے اس پر چاقو سے وار کرتا ہے مگر یان اس سے بھی لڑتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود ڈاکٹر کیو ہنستا ہے اور بتاتا ہے کہ سب کچھ اسی کا منصوبہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہی بڑا سانپ خدا کا وہ کہتا ہے کہ وہی جوائنٹ سانپ کا خدا ہے۔ اچانک دروازے کھلتے ہیں اور جوائنٹ سانپ سامنے آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیو اس کی طرف بڑھتا ہے اور لمحہ بھر کے لیے سانپ رک بھی جاتا ہے مگر اگلے ہی لمحے وہ ڈاکٹر کیو کو ایک ہی وار میں مار دیتا ہے۔ اب یان کی باری ہوتی ہے اور سانپ کو پہاڑوں کی طرف لے جاتا ہے جہاں پتھر جیسے مونسٹر سو رہے ہوتے ہیں اور خون کی ایک بوتل نیچے پھینکتا ہے۔ خون کی خوشبو سے تمام جوائنٹ سانپ مونسٹر جاگ جاتے ہیں اور جوائنٹ سانپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہزاروں مونسٹر اسے نوچ ڈالتے ہیں۔ آخرکار وہ مونسٹر مر جاتے ہیں اور برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کریڈٹ کے بعد کے منظر میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ یان لی اور باقی زندہ بچ جانے والے ساحل پر کھڑے ہوتے ہیں اور دور ایک ریسکیو جہاز کو آتا دیکھتے ہیں۔ تھکے ہوئے زخمی ہونے کے باوجود وہ زندہ ہونے پر شکر گزار ہوتے ہیں اور یوں خون آلودہ جزیرے پر انسانوں کی بقا کی یہ خوفناک کہانی ختم ہو جاتی ہے۔